اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم ما یابع بکم ربکم لولا دعاؤکم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ شب 23 ماہ رمضان شب قدر، اور وہ شب جس کے شب قدر ہونے کا احتمال کافی ہے اور آخری شب قدر ہے، کیونکہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا اور پوچھتا ہے کہ مولا آپ معین فرما دیں کہ ان 3 شبوں میں سے اور بالخصوص 21 اور 23 والی شب میں سے کون سی شب قدر ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان دونوں میں عبادت بجا لاؤ، کوئی اتنا مشکل کام نہیں، اور کتنا آسان ہے کہ اللہ نے 2 شبوں میں مہیا کر دیا ہے کہ یہی 2 شبوں میں سے کوئی ایک 19 کا بھی یہ ہے، پھر 21 اور 23 کا احتمال زیادہ ہے۔ تو شبۂ قدر گزر گئیں، ایام عزا بھی گزر گئے عزیزوں، اب آخری شب ہے شب قدر۔ ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گا، اور ہمیں چاہیے کہ اس شب میں جو آخری شب ہے شب قدر کی، خدا کی بارگاہ میں دعا، توسل، گریہ وزاری اور وہ اعمال جو بیان ہوئے ہیں، ان اعمال کے ذریعے اپنی مغفرت کا سامان مہیا کریں۔ اعمال کی طرف پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا کہ شب قدر کے غسل مستحب ہیں، جو غروب سے پہلے، غروب کے قریب کیا جائے مغرب کے وقت، اور بہتر ہے کہ اسی سے آپ نماز بھی پڑھیں۔ اور اسی طرح سے 2 رکعت نماز ہر شب قدر میں ہے، اور 23 کی بھی شب قدر میں ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، سورہ حمد کے مرتبہ بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ 7 مرتبہ اگر سورہ توحید پڑھ لیتے ہیں اور ہر رکعت میں، تو یہ آپ کی 2 رکعت نماز بھی ادا ہو جائے گی، اور اس 2 رکعت نماز کا جو اجر ہے وہ یہی بیان ہوا ہے کہ آپ اپنے اور اپنے والدین کی مغفرت کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ دعا کی شب ہے، توسل کی شب ہے، اور خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بندوں کی دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار تم پر توجہ ہی نہ کرتا۔ ما یابع بکم ربکم لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا خدا، تمہارا رب تم پر توجہ ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب دعا کا ایک خاص رول ہے انسان کی زندگی میں، مومن کی زندگی میں دعا کا ایک خاص رول ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں سے امید رکھے، اور ہماری روایت میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ کسی بندے کو دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے تو بس یہ سمجھ لیں کہ جب اس کو استجابت کرنی ہوتی ہے تبھی وہ دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے، یعنی اگر اسے استجابت نہ کرنا ہو تو پھر وہ دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں دیتا ہے۔ تو اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، توسل کر رہا ہے، بالخصوص اس شب میں جو شب قدر ہے، جس شب میں ہماری تقدیر لکھی جانے والی ہے، اور پورے سال کی تقدیر کہ پورے سال ہمارے لیے کیا روزی ہے، کیا حوادث ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا نعمتیں ہیں، ہر چیز ملائکہ لے کے نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر میں تمام تقدیرات کو تتنزل الملائکۃ والروح ہمارے وقت کے امام پہ لے کے نازل ہوتے ہیں، اور یہ شب اتنی باعظمت شب ہے کہ جب ملائکہ اور روح ہماری تقدیرات کو لے کر نازل ہوتے ہیں وقت کے امام کے پاس، تو ہمیں بھی چاہیے کہ خدا کے ساتھ ساتھ وقت کے امام کی طرف بھی ہماری توجہ، ہماری مدد کریں، ہماری نصرت کریں، بالخصوص جن حالات سے آج دنیا گزر رہی ہے، بشریت گزر رہی ہے،
ہر انسان پریشان ہے، مومن غیر مومن سب لوگ پریشان ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ مصیبتیں جو آتی ہیں عزیزوں ہم پر، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن گناہ بھی اس کا ایک اہم ریزن ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم تک جا رہی ہے، تم تک پہنچ رہی ہے، تم پر نازل ہو رہی ہے، اس میں تمہارا بھی رول ہے۔ تم نے جو کیا ہے، تمہارے جو کام ہیں، تمہاری جو غلطیاں ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں۔ تو آج جو دنیا میں ہر طرف الوہیت کے دعویٰ کرنے والے، تکبر اور غرور سے رہنے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، اپنی دنیا میں مست لوگ، تو ایسے عالم میں کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو یاد دلایا جائے، پہچنوایا جائے کہ تم مختار نہیں ہو، تمہارا کوئی خالق اور مالک ہے۔ تو عزیزوں، شب قدر ہے، اور اس سے بہتر کوئی شب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے وقت کے امام کے ذریعے توسل کریں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وقت کا امام اگر ہم ان سے مدد مانگتے تو ہمیں مدد نہ کریں، بے شک ان کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی ہے، وہ ہماری نصرت کرتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں کہ جس میں امام نے چاہنے والوں کی نصرت کیا ہے، چاہے وہ اکیلے مدد مانگی ہو، انفرادی طور پہ مدد مانگی ہو، اور چاہے جب قوم پر یا کچھ لوگوں پر مصیبت آئی ہو، انہوں نے مدد مانگی، تب بھی وقت کے امام نے مدد کیا ہے۔ ایسے واقعات تاریخ میں ہیں۔ بحرین کے شیعوں کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ جب کسی نے شرارت کیا اور ایک انار اپنے گھر میں قالب تیار کیے، اور قالب میں اندر خلفاء کے نام لکھ دیے، کندہ کروا دیا، اس میں بھئی جب گہران ہو جائے گی تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے لکھنا، نارمل لکھا جاتا ہے، دیکھیے کہ آپ چاقو وغیرہ سے لکھ رہے ہیں اور اس کی جگہ کو خالی کر کے لکھ رہے ہیں۔ تو اب وہ قالب جو ہے انار پر پہنا دی گئی اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ ہماری حقانیت کا ثبوت ہے خلفاء کے نام پر۔ اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی یا تو آپ شیعہ حضرات اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں وہ جواب لائیں، اور یا پھر جو ہے جو ان کی بات ہے، ان کی حقانیت ہے، یہ ثابت ہو رہی ہے، اس کا انتخاب کریں، اس مذہب کو مانیں۔ تو اس وقت جو نیک لوگ تھے وہاں پہ، متقی و پرہیزگار، عالم غیر عالم، سب کو جمع کیا گیا۔ پھر ان میں سے 3 کا انتخاب ہوا جو بہت ہی نیک و پرہیزگار تھے، جو بہت ہی متقی و پرہیزگار تھے، اور کہا گیا کہ آپ 3 لوگ جائیے امام سے مدد مانگی۔ تو اس وقت انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، امام سے کہا تھا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دیجیے، ہم جواب لائیں گے۔ تو اب یہ طے ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص بیابان میں جائے گا، پوری رات وقت کے امام سے توسل کرے گا، اور توسل کرنے کے بعد امام سے مدد مانگے گا، امام کی نصرت قطعاً شامل حال ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں، اور وقت کے امام کو اگر کوئی بلا رہا ہے خلوص دل کے ساتھ تو قطعاً مدد کرنے وہ آتے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اب جب یہ لوگ دعا کرنے شروع کر دی اور ایک شب گئے، صبح تک دعا توسل کیا، گریا زاری، واپس آ گئے، دوسری شب گئے، اب آخری شب بچی یہ دیکھ رہے ہیں اگر نہیں آتے ہیں تو پھر ہمیں تہ تیغ ہونا پڑے گا، اور یا پھر کہ ہم اپنا مذہب چینج کریں۔ تو آخری شب میں جب سحر کا وقت تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شخص ظاہر ہوتا ہے، اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کیا مشکل ہے، کیوں رو رہے؟ کہ مولا مشکل کو تو ہم 3 دن سے آپ کو سنا رہے ہیں، آپ مدد کرنے آئے ہیں۔ پہلے تو مولا نے اس کا حل بیان کیا، کہا کہ دیکھو اس کے حل یہ ہے کہ جاؤ بولو کہ آپ کے وزیر نے کچھ قالب بنا رکھی ہے، اور وہ قالب اپنے گھر کی الماری میں طاق میں رکھی ہوئی ہے، اس قالب کے ذریعے اس نے یہ سیاست چلی ہے، اور چاہنے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل عام، یہی کہ ان کے مذہب کو بدلنا چاہتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد چاہنے والوں نے کہا مولا ہم 3 دن سے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں مدد کرنے آ رہے تھے، کیوں نہیں بتانے آ رہے تھے، اب آئے ہیں۔ کہا تم نے 3 دن کی مہلت کیوں لی،
کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ ہم تمہاری مدد کو آئیں گے؟ تم نے خود جب 3 دن کی مہلت لی تو جتنا تمہارا یقین تھا کہ 3 دن میں مدد کرنے آئیں گے، تو اسی اعتبار سے وقت کے امام مدد کرنے کو آئے۔ تو عزیزو، وقت کے امام بے شک ہماری نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور بہت سی ہماری مشکلات میں ہماری مدد کو آتے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، کیونکہ دنیا و کائنات وقت کے امام کے ارادے سے چل رہی ہے۔ قطب عالم امکان ہے، قطب عالم بشریت ہے، اگر وہ نہ ہو تو کائنات نہیں چلے گی۔ لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی۔ تو بے شک امام کا دل نور جو ہے وہ ہر چاہنے والے کے دل میں ہے، اور امام لوگوں کے دلوں کی بھی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کی بھی ہدایت کرتے ہیں۔ ابھی کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں محسوس نہیں ہوتی، اسی لیے کسی شخص نے کہا کہ امام کی غیبت میں لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کہ امام کی غیبت میں امام کی مثال اسی طرح سے ہے جس طریقے سے جب سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ اپنی انرجی، اپنی روشنائی پہنچاتا رہتا ہے، گرچہ بظاہر دکھتا نہیں ہے۔ اسی طرح امام کی مثال ہے، وقت کا امام بھی اگر پردے غیب میں بھی ہو تو اس کا فیض اور اس کی عنایت ہمارے شامل حال ہے۔ ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو مستعد اور آمادہ کریں اور اس لائق کریں کہ امام کی بارگاہ میں توسل کریں تو امام کا جواب آئے اور امام کی نصرت ہماری شامل حال ہو۔ کبھی کبھی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، ہمارے اندر ظرفیت نہیں ہوتی، ہمارے گناہوں کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جو حائل اور جو پردہ ہم نے ڈال رکھا ہے، جو دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، وہ مانے ہوتی۔ گناہ انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر وقت کے امام نے چاہنے والوں کی مدد کیا ہے، نصرت کیا ہے، اور آج یہ بھی گھڑی ہے کہ ہم وقت کے امام کو اسی بہانے صحیح یاد کریں، توسل کریں، اور یہ شب جو شب قدر ہے، ہماری تقدیرات لکھی جا رہی ہیں، تو یہ دعا یہی کریں کہ مولا ہماری تقدیرات میں سے یہی ہو کہ اس سال جو یہ بلا نازل ہوئی ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں امت اسلام پر، مومنین پر اور مسلمین پر اور تمام بشریت پر، وقت کے امام کی برکت سے خدا اس مصیبت سے ہم سب کو نجات دے۔ تو دعا و توسل زندگی کا ہمارے جز ہونا چاہیے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا، توسل، الدعا مخ العبادت، عبادت کا اگر کوئی مغز یعنی مائنڈ، یعنی اصل لب و لباب اگر کوئی چیز ہے عبادت کا تو وہ دعا ہے۔ ہم نماز اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لی، بہت خلوص سے پڑھی، لیکن نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، تو خدا کی طرف توجہ کر کے نہیں مانگتے اور خدا کو پسند نہیں ہے۔ ایسے شخص کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے جو بندہ یہ احساس کرتا ہے کہ وہ میرا محتاج نہیں ہے اور صرف نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے تو میں ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ دعا خدا پسند کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں جائے، اور جب آپ جائیں گے اس کی بارگاہ میں دعا و توسل کریں گے، گریہ وزاری کریں گے، تو ایک قلبی رابطہ آپ کا خدا سے، اہل بیت سے برقرار ہوتا ہے۔ تو عزیزوں، یہ عبادت کی شب ہے۔ اس شب میں دعا کے ذریعے، توسل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، وہ نمازیں جو بیان ہوئی ہیں، غسل کے ذریعے، یعنی ہماری پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو ہماری تقدیرات ہیں، جو ہمارے لیے لکھا جا رہا ہے اور جو بشریت کے لکھا جا رہا ہے، وہ سب ہماری مصلحت میں اور ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ ہو۔ اور ان دعاؤں میں خاص کر کے امام کے ظہور کی دعا بھی شامل حال کریں، کیونکہ عزیزوں دنیا بہت ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ بہت سی چیزیں جو علامت ظہور میں اس معنی بیان کی گئی تھی کہ ظہور سے پہلے وہ چیزیں ہو جائیں گی، ایک حتمی علامتیں ہیں جو ظہور ہونے سے خاص پہلے ہوں گی، ایک عمومی علامتیں کم و بیش تقریباً سبھی
پائی جا رہی ہیں۔ تو ایسے عالم میں کیونکہ اگر مشکلات کا واقعی حل چاہیے تو وہ صرف اور صرف امام کے ظہور میں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ خود امام نے توقیع میں فرمایا ہے کہ اکثر الدعاء لتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، آپ ہمارے فرج، ہمارے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں کہ اگر آپ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس میں آپ کی بھی راہ گشائی ہے، آپ کے لیے بھی آسانیاں ہیں۔ اور کیا دور اور کیا زمانہ ہوگا ظہور کے بعد، آپ سوچیں آج دنیا کہاں ہے، اس وقت کہاں ہوگی۔ تو ہم سب کو یہی انتظار ہے کہ آج جو بشریت گمراہ، انسان پریشان، مبتلا، مومن غیر مومن، سب کے لیے دنیا ایک بلا بن چکی ہے۔ اگر ایک ایسا زمانہ آ جائے جب ہمارے وقت کا امام آ جائے اور وہ تمام چیزیں جو علامت ظہور میں بیان کی گئیں، تو کتنی دنیا بدل چکی ہوگی۔ سب سے بڑا راہ حل یہی ہے کہ ہم وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ مشکلات جو آ رہی ہیں خدا اسے حل کرے گا امام کی برکت سے اور اس شب کی برکت سے، لیکن ان مشکلات کے ساتھ ساتھ جو مشکل کا بنیادی حل ہے، اصلی حل یہ ہے کہ ہم امام کے ظہور میں کے لیے دعا کریں اور امام کے واقعی منتظروں میں سے ہوں۔ اگر ہم واقعی امام کے منتظر ہیں، واقعی دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ خدا وہ دن بھی آئے گا کہ امام کے ظہور بھی ہم خود در کر سکیں۔ بہت سے علماء نے یہ بشارت دی اور چلے بھی گئے۔ خیر، حتمی وقت تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن دعا کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے، ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم وقت کے امام کے لیے دعا کریں، اور جب تک ظہور نہیں ہوتا ہے ہم امام سے نصرت طلب کریں۔ اور امام کی نصرت ایسا نہیں کہ صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے شامل ہوتی، نہیں، جو بھی بلاتا ہے۔ خود امام نے کہا، ایک شخص تھا قافلہ جا رہا تھا، تو جب قافلہ جا رہا تھا اتفاق سے پہلے جو قافلہ ہوتا تھا، قافلہ رکا اور انسان ادھر ادھر رفع حاجت یا دوسرے مسائل کے لیے ضرورت کے لیے گیا، اتفاق سے قافلہ چل پڑا۔ اب جو قافلہ چلا گیا تو وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، بیابان صحرا، اب کہاں جائیں، نہ سواری ہے نہ کچھ ہے۔ تو وہیں پر اس نے سوچا کہ شاید راستہ ادھر جاتا ہے، اور راستہ سمجھ کے آگے بڑھا اور راستہ بھول گیا۔ اب جب راستہ بھول گیا اور جنگل بیابان میں بالکل ہی پریشان ہو گیا، تو جب انسان مصیبت میں بالکل پڑتا ہے تب اسے خدا یاد آتا ہے، یا انسان کو جس سے بھی وابستہ ہو وہ یاد آتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو لوگ بھولے رہتے ہیں خدا کو، شاید یہ بلا اسی لیے ایک وجہ ہو جو نازل ہوئی کہ بہت سے لوگ خدا کو بھولے رہتے ہیں۔ اب ایک نوحہ بھی آیا ہے، خدا ناراض کر بیٹھے ہم کیا کر بیٹھے۔ تو اب یہ احساس ہمیں کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ مصیبت نہ ہوتی تو ہم نوحہ کہتے کہ ہم خدا ناراض کر بیٹھے، خدا کو ہم یہ کیا کر بیٹھے، بشریت سے خطاب کر کے نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ نوح خان جون نام ہے ظاہر۔ تو اب یہ توجہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ بلا نازل ہوئی، ورنہ ہم تو اپنی دنیا میں خوش تھے، اپنی دنیا کو دیکھ رہے تھے کہ آج اتنا کمائے تو اب کل کتنا کمانا ہے، آج یہ خرید لیا تو کل کیا خریدنا ہے، آج فلاں چیز حاصل کر لیا تو کل کیا حاصل کرنا ہے۔ ہم تو اپنا حساب کتاب میں لگے ہوئے تھے۔ تو کوئی طاقت ہونی چاہیے جو کبھی کبھی ہمیں احساس دلائے، یہ وہی طاقت ہے، یہ وہی فطری طاقت ہے جو اللہ کبھی کبھی انسان کو متوجہ کرتا ہے جب غفلت میں، دنیا پرستی میں ایک دم محو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب ایک شخص آتا ہے چھٹے امام خدمت میں، کہا کہ خدا کے وجود کی دلیل بتاؤ۔ بہت سے لوگ خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں، فرعونیت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم خدا کون ہیں، سب کچھ تو ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں، لیکن ایسا نہیں عزیزو، جو ہے وہ ہے، جو واقعیت ہے وہ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے کیسے خدا کو سمجھیں، کیسے فطری طور پہ خدا کو مانیں کہ ہاں خدا ہے۔ امام نے کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ کبھی دریا میں سفر کیا ہے؟ کہاں سفر کیا ہے؟ اچھے بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دریا میں طوفان آیا ہو، کشتی غرق ہونے لگی ہو؟ کہا اتفاق سے یہ بھی میرے پاس۔ اب امام کو پتہ ہے کہ کون کیا لے کے آیا ہے، کس کے ساتھ کیا گزرا ہے، اس کو ویسے ہی دلیل بھی پیش کرتے۔ تو کہا کہ ہاں اتفاق سے میرے ساتھ ایسا بھی ہوا تھا۔ کہا اچھا بچاؤ، تو جب تم دریا میں کشتی ٹوٹی، طوفان آیا، تو تمہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی طاقت ہے جو تمہیں بچا لے گی؟ کہا ہاں یہ احساس تو مجھے تھا
کہ کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے جو مجھے نجات دے سکتا ہے، کہ بس وہی طاقت خدا ہے، وہی پاور خدا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم اپنے دنیاوی مسائل میں اتنا موہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہو، جو طاقت رکھتی ہے، جو سب کچھ ہے۔ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی ہیں۔ تو ایسے عالم میں کبھی کبھی بلائیں نازل ہوتی ہیں، خدا یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم جو ہو وہی ہو، خدائی کا دعویٰ نہ کرو۔ تو خیر بلائیں جو آتی ہیں اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو وقت کے امام مدد کرتے ہیں ہماری، اور بہت چاہنے والوں کی مدد کی۔ اب اسی جوان کی جو ہم نے پیش کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، جب یہ جوان پریشان ہوا تو اس جوان کی ایک ماں تھی۔ جوان تو کا مذہب جو ہے نصرانی تھا، عیسائی مذہب پہ تھا، لیکن ماں اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ تو اس نے جو ہے نام بتائے تھے اہل بیت کے، اور 12 امام کا بھی نام بتایا تھا، اور کہا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے 12ویں امام جو ہیں، اگر کبھی کوئی مشکل آئے تو ان سے تم مدد حاصل کر سکتے ہو، ان سے تم نصرت لے سکتے ہو، یہ ہمارے امام ہیں۔ تو اسے یاد آیا کہ ان کی ماں نے یہ سفارش کیا تھا کہ ان سے مدد لے سکتے ہو۔ تو ایک دفعہ جیسے ہی متوجہ ہوا، یاد آیا، اس نے امام کو بلانا شروع کر دیا، کیونکہ جان نظروں کے سامنے دے رہا تھا کہ جان چلی جائے گی، بھوک و پیاس اور ریت و صحرا، شدت کی گرمی۔ تو وہی خدا کی طرف جیسے متوجہ، تو وہ امام کی طرف متوجہ ہوا، اور جو ہے اس نے امام سے رونا گڑگڑانا شروع کیا۔ اپنے میں ایک نورانی شخص ظاہر ہوتے ہیں، انہیں بات کہتے کیا ہوا؟ کہ میں گم ہو گیا ہوں، مجھے آپ منزل تک پہنچا دیجیے۔ تو خیر کچھ گفتگو ہوئی۔ اب جب کہا کہ چلو تمہیں منزل تک پہنچا دیں، تو کہتا ہے کہ نہیں، اب میں منزل پہ نہیں جانا سکتا، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کافی اصرار کیا، کہا نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ہاں، آخری سفارش یہ ہے کہ تم اپنے ماں کے دین پر پابند ہو جاؤ، اپنے ماں کے دین کو مان لو۔ ماں اہل بیت کی ماننے والی تھی۔ اور پھر امام نے آخر کہا کہ ایسا نہیں ہے، تم ہی ہو، میرے چاہنے والے دنیا میں بہت سی جہاں پہ مجھے مدد کو بلا رہے ہیں، اور ہمیں ان کی مدد کو جاننا ہے۔ تو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، بہت سے حالات میں وقت کا امام ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ کہ ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم کبھی اسے غیبی مدد سمجھتے ہیں، کیونکہ سارے امور جو ہیں، ساری تقدیرات وقت کے امام کے ذریعے کی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ امام زمان، یعنی پورے زمانے کا امام، پوری دنیا کا امام، قطب عالم امکان، اللہ جن کو قطب عالم امکان بنا کر بھیجا، یعنی دنیا ان کے ارادے پہ چلتی ہے۔ تو عزیزو، آج کی شب بہت ہی بابرکت شب ہے، بہت ہی باعظمت شب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خلوص دل کے ساتھ، اور کوئی ضروری نہیں کہ مجمع میں ہو، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں جو توجہ ہوتی ہے، جو خلوص ہوتا ہے، جو انسان کی آنکھوں میں 2 قطرے آنسو آ جاتے ہیں، جو دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہیں انسان کے لیے زیادہ اثر بخش ہوتا ہے، انسان کی حاجتوں میں مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ تو جو جہاں بھی ہے اس شب میں ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے، مل کے دعا توسل نہیں کر سکتے، لیکن یہ تنہائی بھی اس سے بڑی نعمت ہے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے اور توسل کرنے کے لیے، کہ ہمیں چاہیے کہ وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور پھر یہ جو مشکلات اس دنیا پہ بلا جو نازل ہوئی، یہ بھی جلد از جلد امام کی برکت سے دفع ہو جائے، جس سے بھی جو کوتاہی ہو پروردگار معاف فرمائے۔ تو عزیزوں، بہت سی مصیبتیں ہیں، شب قدر ہے۔ اب 2-4 جملے مصائب کے بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ وقت کا امام بھی مظلوم ہے، آنسو بہاتا ہے۔ کس چیز پہ آنسو بہاتا ہے؟ وہ بھی منتظر ہے کہ ہمارے ظہور کا وقت ہو اور ہم ظہور کریں، اور وہ ظلم جو ان کے اجداد پر، جو امام حسین پر، جو جد مظلوم حسین پر کیا گیا، اس ظلم کا بدلہ لیں۔ خود زیارت نائیہ میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جد مظلوم لابکین علیک صباح و مساء، ہم آپ کے غم میں صبح و شام گریہ کیا کرتے۔ اے جد مظلوم لابکین علیک بدل الدموع دما، جب ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو ہم خون گریہ کیا کرتے۔ عزیزو، جب وقت کا امام ظہور کرے گا تو کیا آواز دے گا؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیکا دے کے پشت کر کے امام کو اہل عالم سے یہی آواز ہوگی کہ اہل عالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشان، اہل عالم سن لو، میرے جد مظلوم حسین کو پیاسا شہید کر دیا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جد مظلوم حسین کا،
امام حسین کی مظلومیت کا کہ اس امت سے یہ جو بلا ہے، جو پریشانی ہے، وہ سب دور فرما، اور جلد از جلد سب کو خوشحال اور سب کی زندگی کو اپنے جو نارمل حالات تھے اس طریقے سے قرار دے، اور اس شب میں جو بابرکت شب ہے، شب قدر ہے، ہماری کسی بھی حاجت کو اپنی بارگاہ سے رد نہ فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں پورے سال میں، ان سب کو اپنے ولی، اپنے وقت کے امام جو ہمارے ہیں، اپنے ولی اور اپنے نمائندہ خاص امام زمانہ کے صدقے میں ان تمام گناہوں معصیتوں سے ہم سے درگزر فرما۔ پروردگار، آخری ہماری دعا یہی ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔